السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اچھا، آج نا 2-3 دن سے میری کچھ نا طبیعت بڑی ہی آوازار سی، اتنی عجیب سی ہو رہی تھی نا، میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور رات میں نے میڈیسن بھی کھائی ہے، میرے نا پورے جسم میں اتنی زیادہ درد ہو رہی تھی، اور میڈیسن تو کھائی، اسے تھوڑا بہت آرام تو آ گیا تھا، لیکن نا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو صبح بچوں کو اسکول بھیج کر نا میں پھر ساری رات میں جاگتی رہی ہوں، اسکول بھیج کر میں ان کو تھوڑی دیر سوئی ہوں۔ پھر یہ اسکول سے آ گئے ہیں تو پھر میں اٹھ گئی ہوں، پھر میں نے ان کو کھانا وغیرہ دیا ہے، پھر میں نے ان کو سپارہ پڑھنے بھیجا ہے، پھر میں نے ان کو ٹیوشن بھیجا ہے۔ اس کے بعد نا پھر بس میرے جو گھر کے کام ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، میرا نا کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا کرنے کو۔ اور بچوں نے آ جانا تھا 2 گھنٹے بعد، تو میں نے کہا کہ انہوں نے پھر سے کھانا وغیرہ تو مانگنا ہی ہے، اگر میں کھانا وغیرہ کوئی ان کو زبردستی دوں تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ پیسے لیں گے کبھی میرے سے کبھی سے پاپا سے، تو بس بازار کی چیزیں کھا کرنا تو یہ اسی طرح سے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میں سالن یا چاول کچھ نہ کچھ میں ضرور بنا لوں، تاکہ میں نا بچوں کو دوں یہ کھا لیں۔ باہر کی چیزیں نا میں زیادہ ان کو اوائڈ کرتی ہوں کہ نہ ہی دوں۔ تو خیر بس میں نے کہا چلے میں ہمت کر کے نیچے اترتی ہوں، میں نیچے گئی ہوں، پھر میں نے یہ جو مجھے کچھ سبزی کی نا سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا لوں۔ تو خیر جو بھی لوں، ایک تو نا وحید کی مجھے پہلے سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ نا وحید کیا کھائیں گے، میں وہی پکاؤں گی، اور بچے تو کھا ہی لیں گے۔ خیر خیر میں جو سی بھی سبزی پکاؤں نا اس میں آلو وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں، اگر سبزی بچے نہ بھی کھائیں نا تو آلو بچے کھا لیتے ہیں ساتھ میں۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹینڈے لوں گوبھی لوں، گوبھی یہ کھاتے ہی نہیں ہیں، اور مجھے بھی کوئی اتنی خاص پسند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلے نا، مجھے نا یہ پالک کے اوپر نظر پڑ گئی، میں نے کہا سال ہو گیا تھا مجھے پالک پکائے، میں نا سردیوں میں اکثر پکا لیتی ہوں، لیکن گرمیوں میں تو میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پکایا۔ میں نے کہا چلے آج نا یہ پالک پکا لیتے ہیں، اور پالک بھی بہت اچھی چیز ہے، یہ آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اور یہ نا بلڈ بنانے میں بھی بہت زیادہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے یہ بنا لیتی ہوں، میرے میں جو سستی سی آئی ہوئی ہے، میری جو طبیعت خراب ہے، شاید میں یہ پالک کھانے سے ایک دم جیسے وہ مجھے یاد آ گیا، ہم بچپن میں نا کارٹون دیکھتے تھے پوپائے، تو اس کے پاپا نا اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طاقتور بننا ہے نا تو آپ نا پالک وغیرہ کھایا کرو، سبزیاں وغیرہ کھایا کرو۔ تو میں نے کہا چلے آج میں بھی کچھ طاقتور بن جاتی ہوں، میں پالک لے آئی۔ تو کیا ہی بچپن کے وہ دن تھے، اتنے جب وہ یاد آتے ہیں نا، قسم سے اتنا مجھے وہ ہوتا ہے کہ وہ دن کبھی واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن وہ بہت اچھے دن گزرے ہیں ہمارے۔ اور اسکول لائف میں اکثر ایسا ہوتا تھا، جب میں اسکول جاتی تھی تو بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی، لیکن میرے سے ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اور میرے ساتھ ایک ٹوین سسٹر بھی ہے۔ اور نا میں نا تھوڑی سی ایسی تھی کہ میں نے سب کو نا اسکول کے لیے اٹھانا، پھر سب کے کپڑے پریس کرنے، پھر سب کے لیے میں نے ناشتہ بنانا، پھر میں نے لنچ بھی ساتھ میں بنا کر دینا، اور اس طرح پھر میں نا مطلب سب کے میں کام کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ شوق تھا۔ میں صبح صبح نا فجر کے ٹائم اٹھ جاتی تھی، ساتھ میں اپنا میں نے کچھ جو اسکول کا کام میں رات کو ہی کر لیتی تھی، اور ساتھ میں نے اسکول کے کام کے ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ ملتے تھے وہ بھی میں کر لیتی تھی۔ میں زیادہ نا انگلش میں نا اتنی خاص نہیں تھی، اردو اور عربی اور ڈرائنگ یہ جو سبجیکٹ تھے نا میرے، یہ تو میرے اتنے اچھے سبجیکٹ، اتنے اچھے نمبر آتے تھے نا اس کے کہ بس بہت اچھے نمبر آتے تھے۔ انگلش میں بہت زیادہ ویک تھی، اور بس اسی طرح پھر میرا یہ ٹائم گزر جاتا تھا، بہت اچھے دن تھے وہ۔ خیر جب بھی جب بہن بھائیوں نے جانا اسکول، پھر میں سب کو ناشتہ وغیرہ دے کر پھر میں تھوڑی دیر چھت پر چلی جاتی۔ اسکول ہمارا نا بالکل پاس ہوتا تھا، ہمارے گھر کے بالکل سامنے اسکول ہوتا تھا، اور لیٹ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اور بریک میں بھی نا ہم گھر آ جاتے تھے، اور گھر آ کر پھر واپسی میری جو مما ہے وہ ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اب ہم نے بریک ٹائم گھر آنا اور آ کر بھی ہم نے کھانا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے پراٹھے وغیرہ بنا رہی ہوتی تھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ نیند میں اٹھ کر نا ہمارے لیے پراٹھے بنا رہی ہوتی تھی، تو جب میں ان کو دیکھتی تھی نا، جیسے میں کچن میں جاتی تھی مجھے پتا تھا کہ میری ماما کچن میں نا ہمارے لیے ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس ٹائم ہم نا 4 بہن بھائی جو ہے نا اسکول پڑھتے تھے، اور باقی جو تھے نا وہ بڑے تھے، انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ اور پھر جب میں ان کو دیکھتی تھی کہ اب یہ نیند میں پکا رہی، تو میں نے کہا ماما آپ چھوڑ دیں، میں پکا لیتی ہوں نا۔ پھر وہ جب کہتی تھی تم آ گئی ہو، پھر میں پکا لیتی ہوں، میں اتنے اچھے پراٹھے بناتی تھی نا، اب بھی جو میرے پراٹھے ہیں نا میرا نا اکثر جو کیمرہ نا کچن میں نا میرے پاس ٹرائی پوڈ رکھنے کی جگہ نہیں ہے چولہے کے پاس،
تو किसी दिन ना मैं आपको अपने ना पराठे दिखाऊंगी इतने मज़े के। मेरे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि जो पराठे मैं बना दूँ ना तो उसमें से जो चुनते हैं, कहते हैं जो इसमें से कुरकुरा है ना, तलहा कहेगा इसमें से मैंने कुरकुरा लेना है, और दानियल कहेगा इसमें से मैंने कुरकुरा लेना है। और अक्सर फिर मैंने डांटती हूँ, गुस्से होती हूँ, मैं कहती हूँ बनाए मैंने हैं, सारे एक जैसे हैं, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है। मिनाहिल नहीं ऐसे करती है, ये जो दो मेरे जो बेटे हैं ना माशाल्लाह से, ये तो बस इनकी यही लड़ाई होती है कि मामा मैंने कुरकुरा लेना है, और दानियल कहेगा मैंने कुरकुरा लेना है। मैंने कहा भाई सारे एक जैसे ही हैं, मैंने ही अपने हाथों से बनाए हैं सारे, तो जो सा मर्जी ले लो। बस आधा घंटा तो इनकी लड़ाई में गुजर जाता है। बस हमारे दौर में तो हम लोग को ऐसा करते नहीं थे, हमें जो मिलता था हम चुप करके खा लेते थे। आजकल के जो बच्चे इतने नखरे करते हैं ना, तो फिर बस अल्लाह ही माफ़ी दे। तो मैं आज इनको समझा रही थी, मैंने कहा बेटा जो सालन रोटी मिला करे ना तो चुप करके खा लिया करो क्योंकि अब जितनी महंगाई होगी ना, अब तो एक जो हांडी और पकाना ना मतलब कि 500 के करीब है, तो जो पकाऊँ ना चुप के खा लिया करो। खैर बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन इसके पापा की तरह मुझे देखना पड़ता है कि ये क्या खाएंगे, फिर मुझे उस हिसाब से पकाना पड़ता है। अब ये जी खैर से मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन से, और अभी इन्होंने वैसे खा कर गए थे, तो ये जल्दी आ गए क्योंकि इनके ना पेपर हो गए थे, और पेपरों के बाद इनका ना आज ये फर्स्ट डे था, और इनकी ना सेकंड टर्म शुरू हो गया, और इसलिए आज इनको काम थोड़ा ही मिला था, इसलिए जल्दी आ गए। तो अभी मुझे टेंशन नहीं थी, इसलिए मैं बस लगी हुई आराम आराम से। अब ये तलहा भी आ गया। नहीं जी, मैं ना साथ साथ पालक बना रही थी, मैंने कहा चलें अब साथ में मैं अपनी कोई थोड़ी सी स्टोरी भी सुना देती हूँ। और भी ऐसी हैं बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी स्कूल लाइफ की भी और शादी की भी। और मुझे याद आया, शादी की बात से मुझे याद आ गई एक बात, कि मेरी शादी का एल्बम पड़ा हुआ है, वो मैं किसी दिन आपके साथ ना शेयर करूँगी। मैं आपको अपनी सारी तस्वीरें वगैरह दिखाऊँगी, और शादी की मूवी की ना कुछ क्लिप्स मैं उसमें से लेकर ना, अभी मेरी ना उसके अंदर यूएसबी में नहीं है। वो शादी की मूवी वो थी, लेकिन वो यूएसबी ना जल गई। अब मैं शादी की जो मूवी है ना वो सीडी में है, और मेरे पास जो डेक है ना वो मैंने सारा खोल खाल कर रखा हुआ है बड़ी दूर। तो अब उसका तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि उसको लगाऊं, पता नहीं वो, मुझे तो उसका सिस्टम भी नहीं पता कैसे। अब तो पता है अब ये सीडी वगैरह के तो ज़माने गए। अब मैं सोच रही थी कि वो जो मेरी शादी की सीडी है ना, उसको मैं यूएसबी में करवा लेती हूँ। और यूएसबी ना अभी लाने वाली थी, तो एक यूएसबी है, लेकिन उसके अंदर ना बच्चों ने कार्टून करवा लिए हैं। जैसे कभी केबल चली जाए या नेट चला जाए ना, तो फिर ये यूएसबी लगा के ना एलसीडी में तो कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। तो मैंने कहा चले मैं ना नई मंगवा लूँगी ये शादी की मूवी के लिए, फिर वो कभी कभी चलो बच्चों को लगा कर दिखा दिया करूँगी। बच्चे रोज़ मुझे कहते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं यूएसबी मंगवा करना तो उसमें अपनी शादी की मूवी करवा लूँ। तो खैर मैं इनको ना वहीद को याद करवा दूँगी तो वो कर देंगे। और बस ये, अब इसके बाद ये देखें ये तलहा भी आ गया मेरे साथ, बैठ गया आकर जी, मुझे कह रहा है कि मैंने आलू वगैरह भी छीलने, मुझे भी कोई काम दो। मैंने कहा नहीं मैं कर लेती हूँ, आप साइड पे हो जाओ। अब मैं साथ साथ पालक कर रही थी। अच्छा पालक मैं लेने गई हूँ तो मुझे क्या कह रहे हैं वो सब्ज़ी वाले, जी किलो ले ले। मैंने कहा मैंने किलो पालक क्या करनी, मैं तो सारा दिन लगा दूँगी इसको बनाने में। तो हम दो अफराद इन्होंने खानी है, बच्चे तो खाएंगे नहीं, इनके लिए मैंने पालक के ना अंदर आलू डाल लिए थे। चले मैंने कहा बच्चे अगर पालक ना भी खाएं तो आलू के साथ ना ये रोटी खा लेते हैं। और बस मैंने फिर आधी ले ली है, आधा किलो से भी कम थी तकरीबन, उसमें से भी मैंने कम करवा दी थी। मैंने कहा चलें ये पड़ी रहनी है, फिर सालन में इतनी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है, फिर मैं थोड़ी सी एहतियात करती हूँ। तो मैंने कहा बस जितना मुझे सालन चाहिए मैं उतना ही बना लेती हूँ, फिर अगले दिन कुछ कुछ और बना लेंगे। फिर बता एक दो दिन तक सालन पड़े भी रहे तो ना फिर बच्चे खाते हैं ना फिर ये वहीद खाते हैं, मैं तो फिर खा ही लेती हूँ, क्योंकि बस ये बच्चों की तरफ देखना पड़ता है मुझे। तो खैर मैंने फटाफट से सारी पालक जो ना अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर ली है। अब मैं इसको कटिंग करूँगी अब इसके काम चेक करें। ये बस इसको ना बस शरारतें सूझती रहती, ये आ गया और मुझे पता क्या कह रहा है, मामा मेरे मुंह के ऊपर ना मेकअप क्या लगा हुआ है। ये ना रिंग लाइट की ना ऊपर लाइट पड़ी थी इसके फेस के ऊपर, मैं पानी पी रही थी, मुझे इसकी बात सुनकर ना हंसी आ गई। तो कह रहा मामा मेरे मुंह के ऊपर ना मेकअप मेकअप सा लग रहा है। मैंने कहा बेटा ये मेकअप नहीं है, ये रिंग लाइट आपके फेस के ऊपर ना इसका शेडो आ रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे आपको ना वो ब्लश ऑन सा कुछ लगा हुआ है।
تو خیر بس اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس کو بلکہ کہہ رہی تھی بیٹا میں ابھی کھانا بنا لیتی ہوں، اب اس کے کام چیک کریں، کبھی یہ کچھ کر رہا تھا، یہ کبھی کچھ کر رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی یہ بھی ٹیوشن جاتا ہے ماشاءاللہ سے، میں نے اس کو بھی اسکول ڈالنا تھا، ابھی میں نے اس کو اسکول ڈالنا تھا، میں نے بڑا کچھ سوچا ہوا تھا، خیر سے یہ بل نے ہماری اچھی خاصی بینڈ بجا دی، جو ہم نے اس کو ایڈمیشن کروانے کے لیے پیسے وغیرہ کچھ رکھے ہوئے تھے وہ سارے بل میں چلے گئے۔ اب خیر انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ منتھ یا ایک دو اور مہینے لگ جائیں گے اس کو ایڈمیشن کروانے میں۔ یہ مجھے روز کہتا ہے ماما، وہ جاتے ہیں نا جب دانیال اور مناہل اسکول جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماما مجھے بھی ڈالو۔ ماشاءاللہ سے جو میرے بچے ہیں نا انہوں نے مجھے کبھی اسکول جانے سے تنگ نہیں کیا، جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا ان کو اسکول جیسے ہی ڈالو نیو اسکول جاتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور روتے ہیں، میرے بچوں نے آج تک نہیں مجھے تنگ کیا، یہ میرے بچوں میں بہت اچھی خصوصیات ہے کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرتے۔ اور یہ جو طلحہ ہے ماشاءاللہ یہ تو خود اپنے منہ سے کہتا ہے ماما مجھے جلدی سے اسکول ڈال دو، میں نے کہا بیٹا میں نے ڈالنا تھا، بس یہ کچھ میرے ساتھ اب یہ مسئلہ ہو گیا، میں انشاءاللہ آپ کو نا ایک دو مہینے میں ڈال دوں گی۔ تو اب خیر سے بس آپ کو پتہ ہے کہ حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اب سب کی پریشانیاں مشکلیں دور کرے، حالات جس طرح کے جا رہے ہیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو مینیج کرنا۔ اور خیر میں نے ساری جو پالک فٹافٹ میں نے کاٹ لی اور میں نے کہا چلے میں ٹائم دیکھ رہی تھی کیونکہ وحید نے بھی آ جانا تھا، انہوں نے بھی کھانا وغیرہ مانگنا تھا، آج میرا کچھ دل ہی نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو، بس میں ایسے ہی بیٹھ گئی بس پالک لے کے تو بس بنانے لگ گئی، اور بچے بھی آ گئے کیونکہ یہ ابھی جلدی آ گئے تھے، ان کو بھی بھوک نہیں لگی تھی۔ اب دیکھیں میں نے بیڈ کے اوپر کوئی بیڈ شیٹ نہیں بچھائی، کوئی صفائی نہیں کی ہے، سارے بستر وغیرہ وہ سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے ہم بھی، کوئی مشین بھی ایسی کوئی ہو تو وہ بھی خراب ہو ہی جاتی ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، کام کر کر کے یہ حالت ہو جاتی ہے، بس اسی طرح میں بھی تھک گئی، میرے میں بھی جان ہے، میری بھی طبیعت خراب تھی، آج میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے کمرے کی صفائی وغیرہ کر لوں، بس میں نے کہا تھا بیڈ شیٹ وغیرہ نا میں بعد میں بچھا لوں گی جب یہ بچے کھانا وغیرہ کھا لیں گے، تو کیونکہ میں نے کل مشین لگائی تھی میں نے دھو لی تھی، اور نا وہ سوکھ تو گئی تھی، نئی والی ہی میں نے کہا میں دوبارہ بچھا لیتی، جو میں نے پہلی والی بیڈ شیٹ بچھائی تھی نا نئی والی وہ بڑی جلدی گندی ہو گئی تھی، وہ میں نے دھو دی تھی وہ سوکھ گئی تھی، میں نے کہا چلے میں دوبارہ سے وہی بچھا لیتی ہوں کیونکہ مجھے وہ نا بہت اچھی لگ رہی تھی، اس کا پرنٹ بھی بہت پیارا تھا، بس مجھے میں ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں بچھا لوں، سارے بستر وغیرہ بھی ایسے پڑے ہیں، اور رہتا جو یہ طلحہ یہ آ کر سارے اپنے ٹوائز ہر چیز ایسے بکھیرا کھلارا اچھے خاصا ڈال دیتا ہے، پھر اس کے نا جو یہ جو بیڈ کے اوپر ڈبہ نہیں پڑا، یہ میرا اس کے اندر نا چاول رکھے ہوئے تھے میں نے، یہ ختم ہو گئے، تو یہ جو اس کے چھوٹے موٹے کھلونے ہیں نا، یہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوں نا یہاں پہ چھوٹی سی ایک الماری سی بنی ہے، یہ لا کے نا یہاں پہ رکھ دیتا تھا، تو اس نے نا منٹ منٹ بعد آ کر میرے سر کے اوپر چڑھ کرنا، تو یہ بیڈ کے اوپر چڑھ کر چھوٹے چھوٹے کھلونے اتارنے، تو میں نے کہا طلحہ تم کیا میرے سر کے اوپر لا کے چیزیں گراتے رہتے ہو؟ کہتا ہے ماما مجھے پھر کوئی چیز دے دو میں اس کے اندر رکھ لوں، اس کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں اور پتہ نہیں اس نے کیا گیم کے چھوٹے چھوٹے ریموٹ رکھے ہوئے ہیں، موٹریں فین سیل وغیرہ نا، تو جب بھی اس نے لینا تو میری یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، میں اکثر یہاں سے اٹھنا بیٹھنا میرا یہیں پہ ہوتا اور سونا بھی یہیں پہ ہوتا ہے، تو بس یہ نا جب بھی اس نے آنا میرے سر کے اوپر چیزیں گرا دینی، اس کے پاس چیزیں رکھنے کی جگہ نہیں، تو پھر میں نے نا یہ چاول میرے پاس ختم ہو گئے تھے، تو پھر یہ جو ڈبہ نظر آ رہا ہے نا بیڈ کے اوپر یہ میں نے اس کو دے دیا دھو کر نا اچھی طرح خالی کر کے صاف کر کے، تو میں نے کہا اس کے اندر ساری چیزیں رکھو اپنی، اور اس کو نا جب تم کھیل لیتے نا ساری اس کے اندر ڈال کر تو بیڈ کے نیچے رکھ دیا کرو، تو یہ اس طرح کرتا ہے، یہ جب کھیل لیتا ہے تو ڈال کر بیڈ کے نیچے رکھ دیتا ہے پھر نکال لیتا ہے جب دل کرتا ہے، تو اب اس نے سارا یہ کھلارا ڈال دیا، کبھی موڈ ہو تو کر لیتا نہیں تو پھر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، پھر یہاں پہ میں مناہل سے کہتی ہوں بیٹا یہ سارے ٹوائز وغیرہ اٹھا دو، وہ بھی میرے ساتھ اچھی ہیلپ کروا دیتی ہے، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو ویسے بھی بہت زیادہ احساس کرتی ہے، ابھی کل ہی مجھے کہہ رہی تھی ماما میں نا ایسے اچانک سے میری نا آنکھ لگ گئی، میں نے میڈیسن کھائی تھی ایسے میرے جسم میں درد ہو رہی تھی، اور یہ ٹیوشن سے آئی ہے میں نا ایسے سو گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو ٹیوشن سے آئی ہے جب میں میری گھنٹے بعد آنکھ کھلی ہے نا، تو یہ جی جب یہ میرے پاس آئی کہتی ماما میں نے سارے برتن وغیرہ دھو دیے، میں اٹھی تو میرے یہ سائڈوں سے بھی اس نے برش لگا کے صفائی کر دی، اور اس دوسری سائڈ سے بھی اس نے برش لگا کے صفائی کر دی، کہتی ماما میں نے آپ کو اٹھنے سے پہلے برتن بھی دھو دیے، برتن کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے بس ہلکے پھلکے ہی ہوتے کیونکہ میں نا ساتھ ساتھ ہی کام کر لیتی ہوں، زیادہ بڑھاتی نہیں ہوں، بس ایک دو کپ اور پلیٹیں تھیں،
تو وہ دھو کے مجھے کہتی ماما میں نے نا کچن کے سارے برتن بھی دھو دیے، میں نے صفائی بھی کر دی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی بیٹیوں کا احساس، بیٹیاں بہت زیادہ احساس کرتی ہیں۔ تو میں پھر کہا شاباش بیٹا، پھر ابھی میری طرف دیکھ رہی تھی کہ ماما مجھے اب اس کا کیا انعام دے گی۔ تو میرے پاس نا 20 روپے پڑے تھے، میں نے کہا اچھا چلو یہ تم انعام لے لو۔ تو اس کو پتا تھا کہ میں نے کام کیا ہے تو اب ماما مجھے انعام دے گی۔ تو میں نے کہا چلو جاؤ تم جا کے نا چیز کھا لو، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے بچوں کی عادات کا۔ میں نے کہا اچھا تو مجھے پتہ ہے۔ میں نے اس کو 20 روپے دیے، پھر جا کے چیز لے کے آ گئی اور کھا لی اس نے، وہ خوش ہو گئی۔ بس اسی طرح میرے نا گھر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ سارا ٹائم میرا گزر جاتا ہے۔ اب جی یہاں پہ میں لہسن چھیل رہی ہوں، اور لہسن چھیلنا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے نا، میں نے وہ لہسن چھیلنے والی ویڈیو ہی کاٹ دی بیچ میں سے۔ میں نے اتنا ٹائم لگایا نا، مجھ سے لہسن چھیلنے میں بہت زیادہ میں سست ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے یہ ادرک چھیل لیا، اور پھر میں نے پیاز وغیرہ کٹنگ تو میں کچن میں کرتی ہوں۔ پھر یہ جو طلحہ ہے نا، یہ کہتا ہے مما یہ جو پیاز ہے نا کچن میں کٹنگ کیا کرو، میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ پھر میں جب بچے نہ آنا ہو تو خود یہیں پہ کٹنگ کر لیتی ہوں، ورنہ پھر میں کچن میں چلی جاتی ہوں۔ میں بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی، میں نے کہا بس وحید بھی آنے والے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں آلو بھی چھیل کے نا جلدی سے میں یہیں سے سارا سامان بنا کر نا پھر کچن میں لے جاتی ہوں۔ پھر ورنہ پھر مجھے کچن میں کھڑے ہو کر سارا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے پھر ساتھ ساتھ سارے کام جو کچن میں کھڑے ہو کے کرو، میرے تو پاؤں اتنے زیادہ درد کرنے لگ گئے تھے، پہلے ہی میرے پاؤں میں درد ہو رہی تھی۔ پھر میں کچھ کام نا یہیں پہ بیٹھ کے کر لیتی ہوں، مسالہ وغیرہ چھیلنا، سبزی وغیرہ چھیلنا جو بھی ہو۔ تو اب میں نے کہا چلے میں آلو وغیرہ بھی یہیں پہ چھیل لیتی ہوں، پھر میں کچن میں ایزی ہو جاؤں گی، میرا سارا سامان نا کٹنگ ہوا ہوگا، مسالہ بھی سارا کٹنگ ہوا ہوگا۔ اور یہاں پہ طلحہ مجھے کیا کہہ رہا مما مجھے آلو دے میں چھیلتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کرنے دو جلدی سے، میں جلدی جلدی پکا لوں۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے کام وغیرہ بھی کرنا تھا۔ لے جی یہاں پہ میری ساری سبزی وغیرہ بھی کٹ گئی ہے، اور میں نے مسالہ بھی سارا کاٹ لیا تھا۔ اب میں اس کو جا کے کچن میں تھوڑی ساری چیزیں نا دو کر کے رکھاؤں گی، اور پھر میں ان کا سارا مسالہ وغیرہ بنا کر پھر میں ساری ہانڈی وغیرہ بنا رہی ہوں۔ اور یہاں پہ طلحہ کے کام چیک کریں، جو پیلر اس کے ساتھ یہ اب آلو چھیل رہا ہے، اس نے ضد کر کے میرے سے یہ لیا اور کہہ رہا کہ ماما مجھے دیں۔ یہ پیلر اتنا تیز نہیں ہے، نہ یہ ہاتھ پر لگتا ہے، تو بس یہ ہے کہ ایک آلو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے کہا چلے میں نا آرام سے کچن میں کھانا بنا لوں گی، ورنہ اس نے چیخیں مار مار کے نا میری ساری ہانڈی ہے جو خراب کر دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جو بچے ہیں نا، میں کھانا بنانے لگ جاؤں نا تو یہ اندر لڑنے لگ جائیں، مجھے چیخوں کی آوازیں اتنی زیادہ آتی ہیں، پھر میرا نا کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، یا مجھ سے نمک زیادہ ڈل جاتا ہے، یا مجھ سے جو ہے مرچیں زیادہ ڈل جاتی ہیں۔ اور اکثر تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بچے جو ایسے اندر بیٹھے لڑ رہے تھے، میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے مسر چاول بنانے تھے، میں نے مسر کے اندر نا لہسن ادرک پیس کرنا سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، یہ کپڑے دھونے والی مشین جہاں پہ آپ نے دیکھی ہے وہاں پہ میں نے رکھا ہوا تھا لہسن ادرک، اور میں نے مسر کے اندر نا مطلب نمک مرچ ہلدی اور گرم مسالہ وغیرہ جو ڈلتا ہے نا وہ میں نے سارا کچھ ڈال دیا تھا، اور لہسن ادرک ڈالا ہی نہیں، اور میں نے پریشر بند کر دیا۔ اس آدھے جب مسر پک گئے، میں نے مڑ کر دیکھا جی لہسن ادرک تو پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے کہا او تیری اب میں کیا یہ اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بچے شوش کر رہے ہو نا تو ساتھ ہی میرا جو نا دھیان نا ان کی طرف چلا جاتا ہے، اور میرا کھانا اکثر جو ہے نا ایسے ہی پک جاتا ہے، بس کبھی بنا لہسن کے کبھی بنا نمک کے، تو پھر بعد میں کر لیتی ہوں ایڈجسٹ۔ اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے مین چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر میرے مین چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں اپنے اس چینل کی تصویر یہاں پر لگا دوں گی، آپ نے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کس طرح سے میں اتنی محنت کرتی ہوں، گھر کو بھی سنبھالتی ہوں، بچوں کو بھی، پھر میں نے دوسرے چینل کے لیے بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی شیئر کیا کریں۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔